الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ماہ کی مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت۔ اللہ تعالی کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں 4 مہینے حرمت و عظمت والے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، جس دن اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے اللہ تعالی کے نزدیک اس کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی صحیح دین ہے، پس تم ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ان محترم اور باعظمت مہینوں میں ایک مہینہ ذی الحجہ کا بھی ہے، جس کی اہمیت و فضیلت پر قرآن و سنت شاہد و عدل ہے۔ خاص طور پر اس مہینے کا عشرہ اولا خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اس کی مرضی کے مطابق گزارے اور اس کی عبادت کے ذریعے اس کے تقرب کے لیے کوشاں رہے۔ تاہم اللہ سبحانہ و تعالی نے بعض حسین مواقع ایسے بھی عطا کیے ہیں جن میں انسان کو اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے اور مختلف اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان مبارک مواقع میں سے ایک موقع عشرہ ذی الحجہ کا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن کے افضل ایام ہونے کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان میں نیک اعمال کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ایک مقام پر ان ایام کی قسم بھی کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ان ایام کی قسم کھانا ہی ان کی عظمت اور فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ عظیم باری تعالیٰ کسی عظمت والی شے کی قسم کھاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان ایام میں اعمال صالحہ کے لیے خوب محنت کریں اور ان کی آمد کو اپنے لیے باعث شرف اور نیکی سمجھے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین۔ سورہ عنکبوت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ ہمارے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو ضرور بضرور اپنے راستے دکھا دیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنے اور ان سے خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آئیے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل میں اور آپ جانتے چلے۔ نمبر 1، دنیا کے تمام ایام میں یہ ایام افضل ترین ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں 10 ایام یعنی عشرہ ذی الحجہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ سے استفسار کیا گیا کہ اگر اتنے ہی دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے جائیں تو وہ بھی ان کے برابر نہیں ہیں؟
تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے ہوئے دن بھی ان جیسے نہیں سوائے اس شخص کے کہ جو شہید ہو جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل صالح کے لیے یہ ایام یعنی ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں سوائے اس کے کہ انسان اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور پھر کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے اور خود بھی شہید ہو جائے تو یقیناً اس کا عمل زیادہ محبوب ہوگا، ورنہ اس کو چھوڑ کر باقی تمام اعمال اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یوں ہے وہ خیر کا عمل جو قربانی کے عشرہ میں کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا کوئی عمل نہیں۔ پوچھا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے، پھر مال بھی قربان کر دے اور اپنی جان بھی قربان کر دے۔ راوی حدیث کہتے ہیں اس حدیث کی بنا پر سعید بن جبیر جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتا تو عبادت میں اتنی محنت کرتے کہ ان جیسی عبادت کرنا دوسروں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ لہذا سامعات ہمیں بھی سلف صالحین کے اسی طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ کس عمل خیر پر اس کے کرنے والے کو جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس عشرے میں عطا کرتا ہے وہ اس حدیث کے مطابق کسی اور عشرے میں عطا نہیں کرتا۔ نمبر 2 انہی ایام میں یوم عرفہ بھی ہے۔ یوم عرفہ جو حج کا اصل دن ہے اور اس میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے وہ بھی انہی دنوں میں آتا ہے۔ وہ عظیم دن کہ جس میں اللہ تعالیٰ اہل عرفات کے لیے عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اس بنا پر اگر ایام عشرہ ذی الحجہ میں سے کسی دن کی کوئی فضیلت نہ ہوتی تو صرف یوم عرفہ ہی ان سارے ایام کی فضیلت کے لیے کافی ہوتا۔ نمبر 3 انہی ایام میں یوم نحر بھی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یوم نحر قربانی کا دن سال کے تمام دنوں سے افضل قرار دیا گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے، پھر اس کے بعد مینا میں ٹھہرنے کا دن یعنی 11 ذی الحجہ ہے۔ یہ بات ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ نمبر 4 ہم دیکھیں ان ایام میں بے شمار اہم ترین عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ علامہ ابن حجر فتح الباری میں یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم عبادتیں اس عشرے میں جمع ہو جاتی ہیں اور وہ ہیں نماز، روزہ، صدقہ اور حج۔ اس کے علاوہ دیگر مناسبتوں میں یہ ساری عبادتیں اس طرح جمع نہیں ہوتی۔ عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں ہم اور جانیں۔ عزیز سامعین، جب آپ یہ سمجھ گئے کہ عام ایام کی بنسبت عشرہ ذی الحجہ میں اعمال صالحہ کی بڑی فضیلت ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو سنہری موقع عطا کیا ہے اس کو غنیمت جانیں اور عشرہ ذی الحجہ کا خصوصی اہتمام کریں۔
یہ حسین فرصتیں اور سازگار مواقع بار بار نہیں آیا کرتے، اس لیے ان ایام میں عبادت کی خوب کوشش کیجیے۔ جیسا کہ ہمارے اسلام ان مواقع کو بالکل گواتے نہیں تھے اور اعمال صالحہ میں اپنی بے انتہا دلچسپی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ابو عثمان کہتے ہیں اسلاف اکرام 3 اشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، رمضان کا آخری اشرہ اور ذی الحجہ اور محرم کا پہلا اشرہ۔ ان ایام میں جو اعمال مستحب ہے اور جن کا تمام مسلمانوں کو خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، آئیے وہ میں اور آپ دیکھتے چلیں۔ نمبر 1، مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی۔ عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے افضل عمل حج و عمرہ کے مناسک ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق حج بیت اللہ اور ادائے عمرہ کی توفیق دیتا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ اپنے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ حج مبرور وہ حج ہے جو طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا جائے اور جو تمام قسم کے گناہوں مثلاً ریا، جمع اور فسق و فجور والی باتوں سے بالکل پاک ہو اور سراپے نیک اعمال و کردار سے معمور ہو۔ روزہ رکھنا، روزہ بھی عمل صالح کی جنس سے ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور محبوب عمل میں سے ایک عمل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسی کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ یہ روزہ کی عمومی فضیلت ہے، اور جہاں تک عشرہ ذی الحجہ میں روزے رکھنے کا تعلق ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم میں سے کسی سے مروی ہے کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھتے تھے، اسی طرح یوم عاشورہ کا اور ہر ماہ میں 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ اس بنا پر عشرہ ذی الحجہ یعنی اس ماہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور جہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول ہے کہ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشرہ ذی الحجہ میں کبھی روزے کی حالت میں نہیں دیکھا۔ تو اس کے بارے میں امام نووی کہتے ہیں، اس حدیث سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، جبکہ علماء اس کی تعویل یوں کرتے ہیں کہ ان 9 ایام کا روزہ رکھنے میں کوئی کراہت نہیں، بلکہ یہ تو نہایت درجے مستحب ہے۔ خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ جس کی فضیلت میں کئی احادیث وارد ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ ان ایام میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کو باقی تمام ایام کی بنسبت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، اس کا یہ معنی ہے کہ کسی بیماری کے عارضے یا سفر وغیرہ کی بنا پر روزہ نہیں رکھا، اور ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ایام میں روزے کی حالت میں نہیں دیکھا، تو ان کے نہ دیکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ پھر امام نووی نے ابو داؤد کی وہی احادیث بطور دلیل ذکر کی ہے جس کا تذکرہ ہم بھی کر چکے ہیں، جبکہ حافظ ابن حجر کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس قول کے بارے
بارے میں کہتا ہے کہ شاید یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کسی عمل کو پسند تو کرتے تھے لیکن اس کی فرضیت کے خوف کی وجہ سے اسے ترک کر دیتے، لہذا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی فرضیت کے اندیشے کی بنا پر چھوڑ دیا ہو۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول کی جو بھی تعویل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی ارشاد ہے ان ایام میں اعمال صالح اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو اس میں سے روزہ بھی آتا ہے اور روزے کے فضائل بھی احادیث سے ثابت ہے۔ واضح رہے کہ ایام عشرہ میں یوم عرفہ کے روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہمیت دی ہے اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا، لہذا 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ نماز پڑھنا، نماز سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا عمل ہے، اس لیے اسے پورا سال وقت کی پابندی اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ خصوصاً ان ایام میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھنا اور ان کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ نوافل اللہ تعالی سے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کر لیتا ہوں، پھر جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، یعنی اس کے ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور بضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں یقیناً اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ تو معزز سامعین، ہم سن رہے ہیں ماہ ذی الحجہ کی فضیلت، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی دوسری کڑی لے کر میں آپ تمام کے سامنے بہت جلد حاضر ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم جو کچھ سن اور سنا رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی نصیب فرمائے۔ الہ العالمین جو حج پر گئے ہوئے ہیں اس ماہ میں ان کے حج کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین جو عمرہ کر رہے ہیں یا اللہ ان کے عمرہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کا سایہ تا دیر صحت و تندرستی کے ساتھ ہم سب پر دائم و قائم فرما۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہمیں حلال روزی نصیب فرما۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہمیں عمل کرنے والے بنا۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہمیں اپنانے والے بنا۔ اے الہ العالمین، اے ساری کائنات کے بادشاہ، ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔